وہی عبد الرحمن ابن کعب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اور جو اتنے بندوبست کیے ان میں سے ایک بندوبست یہ تھا کہ انصار کے یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، آپ کو پتا ہونا چاہیے اوس اور خزرج آپس میں بہت لڑتے تھے اسلام سے پہلے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اسلام لانے کے بعد آپس میں ایسے ٹکر میں کام کرتے تھے جیسے دو بھاری بھرکم بیل آپس میں ٹکراتے ہیں، ہر معاملے میں یہ ایک دوسرے کو ٹکر دیتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ جو کعب ابن اشرف کا جو قتل تھا یہ اوس قبیلے نے کیا تھا، یہ اب خزرج والے اس بات کے لیے پریشان تھے کہ ہمیں ایسا کوئی موقع ملے ہم بھی قتل کریں گے۔ بالآخر انہیں ایک بندہ مل گیا جو ابو رافع کے نام سے جانا جاتا تھا، یہودیوں کا آدمی تھا یہ ابو رافع، سلام ابن ابی الحقیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، آنکھوں سے کانا تھا۔ اس نے خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری توہین آمیز گفتگو کی تھی۔ تو اب خزرج قبیلے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ابو رافع کو بھی قتل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ ایک نصیحت فرمائی، اس قتل کے دوران کسی بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ہمارے اخلاق میں نہیں ہے، اگرچہ وہ گستاخ ہے ہمارے اخلاق میں نہیں ہے، ہم گستاخوں کے بچے یا عورتیں بھی قتل کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا، ان میں جو سردار تھا اس ٹیم کا جو لیڈر تھا وہ عبداللہ ابن عتیق تھا۔ کہتے ہیں ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف بھی دیتا تھا، لڑائیوں میں آپ کے خلاف مدد پہنچاتا تھا، اس نے اپنا ایک پورا قلعہ بنایا ہوا تھا حجاز کی سرزمین پر۔ یہ لوگ جب اس قلعے کے قریب گئے سورج غروب ہو گیا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق قلعے سے باہر ہی تھے، ابھی کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں ذرا کوئی اندر جانے کا کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ان کا ایک گدھا گما ہوا تھا، وہ اپنا گدھا ڈھونڈنے کے لیے کافی باہر چکر لگا رہے تھے اور لائٹیں بھی لے کے آئے تھے، وہ شمع روشن کی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے پہچان ہی نہ لیں، کہتے ہیں میں اپنے سر پہ چادر ڈال کے نا ایک جگہ بیٹھ کے جیسے میں قضائے حاجت کر رہا ہوں، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنا گدھا وغیرہ ڈھونڈ کے آگے واپس پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا۔ تو جو دربان تھا نا اس نے دیکھا ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے، اس نے پہچانا تو نہیں تھا، اس نے کہا بھائی جلدی جلدی آ جاؤ میں نے دروازہ بند کرنا ہے، یا پیشاب تو ان کو آیا نہیں تھا، فٹافٹ اٹھ کے چلے گئے، چلیں جی اندر گھس گئے۔ تو کہتا ہے میں پھر اسی گدھے کے باڑے کے قریب میں چھپ گیا، میں نے دیکھا دربان نے اندر سے کنڈی لگائی، تالا لگایا اور چابیاں ایک جگہ پہ اس نے لٹکا دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں جو ابو رافع تھا ڈیرہ دار آدمی تھا، مجلسی آدمی تھا، رات کو دیر تک اس کے پاس بندے بیٹھ کے گپے مارتے تھے، تو میں بھی سنتا رہا رات کو جب تک یہ لوگ بیٹھے رہے۔ پھر کہتے ہیں جب اس کے پاس سے لوگ اٹھ کر آئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ ابھی اس کے گھر میں آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو دربان تھا وہ بھی سو گیا، تو میں نے چابیاں اتاری اور اپنے ساتھیوں کو اندر کیا۔ پھر کہتے ہیں وہ اوپر کی ایک منزل میں اپنے گھر میں رہتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں ہر دروازہ کھولتے ہوئے اندر سے بند کر دیتا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ تم ادھر ٹھہرو میں ذرا معاملات دیکھ کے آتا۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی جاتا تھا جتنے دروازے بیچ میں پڑتے تھے وہ سارا ایک دروازہ کھولتا تھا، اس کو اندر سے بند کر کے پھر اوپر جاتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ اگر یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہیں بھی، ان کو پکڑائی بھی دے دے، تو میں جب تک ابو رافع کو قتل نہ کر دوں میں نے واپس کوئی نہیں آنا۔ تو میں پھنستا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے گستاخ کو قتل ضرور کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک دروازے بند کرتا کرتا گیا، اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ سویا ہوا تھا، بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد تھا کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، تو اس لیے اب یہ ضروری تھا کہ اندھیرے میں میں تلاش کروں کہ ابو رافع یہودی کون ہے، کیونکہ کسی عورت اور بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر آواز دی ابو رافع، تو ابو رافع کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جیسی مجھے آواز آئی میں نے ادھر تلوار چلا دی، لیکن کوئی تلوار چلی نہیں، کوئی لگی نہیں، اس اندھیرا تھا اس کو بھی نظر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں میں واپس گیا، واپسی پر میں آواز تبدیل کر کے آیا، میں نے کہا جی ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ تیری ماں برباد ہو، ابھی گھر میں ایک آدمی نے میرے اوپر تلوار چلائی ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی نا، کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کون ہے، میں اس کے اوپر چڑھ گیا، اس کا خون بہایا، اس کے اوپر تلوار کی نوک رکھ کے دبایا تو نیچے سے تلوار نکل گئی، تو مجھے پتہ چل گیا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب کہتے ہیں قتل کرنے کے بعد میں ایک ایک دروازہ کھول کے آ رہا تھا سیڑھیوں سے، اب جب بالکل آخر میں پہنچا تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، زمین آ گئی، لیکن ایک سیڑھی باقی تھی، تو بس اس طرح میں پھسل گیا، تو کہتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی، تو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پگڑی اتار کے اس کو باندھا تو چلنے لگ گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ہم نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے، تو ساتھی بھاگے، کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم کیا بتائیں گے، تھوڑی دیر ٹھہرو ذرا۔ ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں جب صبح کا سورج طلوع ہوا، قلعے کے اوپر چڑھ کر ایک آدمی نے اعلان کیا جی اہل حجاز کا تاجر ابو رافع قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، میں نے کہا اب جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، تو وہ لوگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ کو کیا بتائیں گے، تلوار کا وار تو ہم نے کیا لیکن بندہ مرا کہ نہیں مرا یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں ذرا جا کے رش میں دیکھ کے آتا ہوں کہ اس کا صحیح مر گیا کہ نہیں مر گیا۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے آگے جا کے دیکھا اس کی بیوی رو رہی ہے،
اور وہ صاحب کو واقعہ بتا رہی ہے ایسے رات کو آواز آئی تھی ایسا کچھ ہوا تھا. وہ ایک آدمی کہتا ہے بیچ میں کہ مجھے آواز آئی تھی ابن عتیق کی لیکن میں سمجھا کہ ابن عتیق یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے اس آواز کو گول مول کر دیا کہ پتہ نہیں کوئی اور ہوگا. لیکن کہتے ہیں اگر مجھے اس ٹائم پتا ہوتا نا تو یہ ابن عتیق ہی تھا. آپ دیکھیں کیسے ان کے ذہن تیز ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں آواز بھی پہچانی اس نے کہ فلاں مدینے کا آدمی ہے اور اس کی آواز تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے اوپر لپٹ لپٹ کے رونے لگی. کہتے ہیں یہودیوں کے معبود کی قسم یہ مر گیا. عبداللہ بن عتیق کے ساتھی نے یہ بات سنی نا کہ مر گیا ہے. کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے کانوں سے اتنا مزیدار کلمہ نہیں سنا تھا جتنا مزہ مجھے اس وقت آیا جب اس نے کہا کہ مر گیا. کافر کے مرنے پر اتنی خوشی ہوئی تھی, گستاخ کے مرنے پر. کہتے ہیں پھر میں آیا, میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی. کہتے ہیں میں نے ساتھیوں کو پہلے بھیج دیا تھا لیکن مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے بھاگ بھاگ کے ان کو پکڑ لیا اور پھر رسول اللہ کے پاس ہم سارے اکٹھے گئے. تو جب رسول اللہ نے خطبے کے دوران ہمیں دیکھا کہ آگے ہیں, آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو کر آئے ہیں. تو ایسے چہرے یاد رکھیے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوش ہوں. اب ان لوگوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی صرف اس وجہ سے تھی کہ دین کا ایک دشمن اپنے انجام کو پہنچائے. بعد میں عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پنڈلی آگے کرو. تو آپ نے اپنا مبارک تھوک لگایا اس پنڈلی کے اوپر. کہتے ہیں کہ پنڈلی دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گئی, اس کے بعد کبھی دوبارہ درد نہیں ہوا.